پر ہے کہ یہ جو چیزیں ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں نا یہ بھی نعمت ہے، ورنہ تم دنیا میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے اور سب کے سب جہنم کا ایندھن بنتے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ نے اطلاع دے دی ہمیں کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا تاکہ تم آخرت کی تیاری میں مشغول ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جو ہزاروں نعمتیں اللہ نے دی ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا۔ اور ایک لحاظ سے یہ بھی نعمت ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے وہ چاہے تو تمہیں ابھی فنا کر دے، کیونکہ ہمیشہ تو وہی باقی رہے گا، لیکن اس نے تمہیں باقی رکھا ہوا ہے اور نعمتوں سے تمہیں لطف اندوز ہونے کا موقع دیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی سے مانگتے ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر وقت وہ ایک حالت میں، سب اسی سے مانگتے ہیں۔ کہ کیا مطلب؟ بھائی آپ کہہ سکتے ہو ملحد لوگ تو نہیں مانگتے اور مشرک لوگ تو اللہ کے علاوہ سے مانگتے ہیں، تو اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا، جیسے سورہ حج میں بھی ہے نا یہ کہ بہت سے لوگ اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے بدبخت ہیں کثیر حق علیہ العذاب، جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں، وہ ملحد لوگ ہیں، ایتھیس لوگ ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مخلوق ہے آسمان اور زمین میں اللہ ہی اس کو پکارتی ہے۔ اچھا کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں پکارتے لیکن جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو پھر بالآخر وہ بھی پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اس پکارنے کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر وقت وہ ایک الگ حالت میں ہے۔ حالت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو بلند مرتبہ دے رہا ہے، کسی کے مرتبے کو گھٹا رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ بندہ تو بڑا مصروف ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں اور ایک نئی حالت میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ کسی کو دولت دے رہا ہے، کسی سے دولت چھین رہا ہے، کسی کو حکومت دے رہا ہے، کسی سے حکومت چھین کے اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی سے رزق چھین رہا ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے، کسی کو بانجھ بنا رہا ہے، ہر وقت۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، یعنی ہم سے ہمارے محاوروں میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے کاموں کو نمٹانے کے لیے، ایک ہی سیکنڈ کے کروڑے حصے میں اللہ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کلام کا یہ طرز اختیار کرتے ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں کسی کہتے ہیں نا بھائی وہ تو فارغ نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ایک الگ کام میں مشغول ہے، کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے۔ جیسے کوئی حاکم بہت مشغول ہوتا ہے نا، بھائی وہ تو فارغ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں ہمارے طریقے پہ سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا کہ ہر وقت ایک الگ ہی حالت میں ہے، وہ ایک عجیب حالت میں ہے۔ وہ حالت کیا ہے جو میں نے بتائی، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کی روزی میں اضافہ کرنا۔ آپ دیکھو نا کروڑہا لوگ ایک ہی وقت میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کی پکار ایک ہی سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ باقی جواب اپنے انداز سے دیتا ہے، اللہ دعائیں اپنے انداز سے قبول کرتا ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مصیبت میں ہم اسی کو پکارتے ہیں اور پھر ہماری پکار کو سنتا ہے، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں بار بار بتاتا ہوں یہ جو ملحد اور ایتھیس لوگ ہیں ان کے پاس تو اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج ہی نہیں، مسلمان کے پاس علاج ہے۔ جو بھی خدا کو کسی بھی درجے میں مانتا ہے نا اس کے پاس بھی کسی بھی درجے میں علاج ہے، کہ وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور اس کو تسلی مل جاتی ہے بھائی میرے غم کو کوئی سننے والا کوئی دیکھنے والا ہے، میں تنہا نہیں ہوں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے مانگنے کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اللہ کہتے ہیں آج تو میں بڑا مشغول ہوں، کسی کو دولت دے رہا ہوں، کسی سے دولت چھین رہا ہوں، بہت سارے کام ہیں، سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کر رہا ہوں، چاند کی حرکتیں اور کل فی فلک یسبحون، یہ سارے اجسام اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، ان سب کی حفاظت کر رہا ہوں، لیکن ان قریب اے جنات اور انسانوں میں تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں۔ سب کاموں کو وائنڈ اپ کر کے صرف میرا ایک کام ہوگا، تمہارا حساب و کتاب، جس کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا۔ تو یہ بھی مجازن کہا ہے، اللہ کو فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فارغ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی حساب و کتاب کر سکتا ہے، لیکن مبالغتاً ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میری نظر میں انسانوں اور جنات کا حساب و کتاب اتنی ویلیو ہے اس کی، وہ اتنا ویلیویبل ہے کہ میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر ایک ہی کام کو فوکس کروں گا کہ یہ میری مان کے آئی یا میری نافرمانی کی انہوں نے۔ جبکہ انسانوں کی نظر میں حساب و کتاب کے علاوہ سارے کام ہیں، سب کاموں کی ویلیو ہے۔ تبھی آپ دیکھیں دنیا پرست لوگ
دنیا کے ہر کام کو ویلیو دیتے ہیں سوائے آخرت کے حساب و کتاب. وہ آخرت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، اور اللہ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر ہمارے حساب و کتاب میں مشغول ہوگا. تو یہ انداز ہے بلاغت کا قرآن مجید کا کہ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ فارغ ہیں دنیا کے کاموں کے لیے، اور اللہ کہتا ہے کہ جس کام کی تمہیں سب سے زیادہ تمہاری نظر میں ویلیو ہونی چاہیے وہ حساب و کتاب ہے. تو میں نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے کہ انسانوں کا حساب و کتاب ہو. تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنات اور انسانوں، آج جو میں مختلف کاموں میں مشغول ہوں، میں ان تمام کاموں سے فارغ ہونے والا ہوں، یعنی تمہارے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے حساب و کتاب کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ خبر دینا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا تاکہ ہم قیامت میں یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم پہ تو حجت تمام ہی نہیں ہوئی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہ نعمت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ جب حساب و کتاب کے لیے فارغ ہوگا تو نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا، یہ ان کے حق میں نعمت ہے. اور برے لوگوں کو جو سزا ملے گی یہ نیک لوگوں کے حق میں بھی نعمت ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ظالموں کو سزا ملے، جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، انسانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ظالموں کو سزا ملے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے انسانوں پر. دیکھیں دنیا میں جہاں بھی عدل کا نظام ہوگا تو یہ عدل کا نظام اس ریاست کے لیے، اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے. ہاں اصل میں تو یہ نعمت ہی ہے، لیکن اس عدل کی وجہ سے چوروں کو سزائیں بھی تو ملیں گی نا. تو وہ نعمت پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے حق میں عذاب بن گئی. ورنہ اصل میں آخرت میں حساب و کتاب کا ہونا یہ تو انسانیت کے لیے ایک رحمت اور ایک نعمت ہے، تاکہ ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے اور عادل کو جنت کی صورت میں انعام ملے. لیکن ظالم ظلم کر کے اس نعمت کو اپنے لیے عذاب بنا لیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر چونکہ حساب و کتاب کی بات ہے، انسان کے ذہن میں آتا ہے میں اتنی سائنسی ترقی کر رہا ہوں، میں نے کہکشاؤں پہ جو ہے کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی ترقی کر لو بھائی، رہو گے تو اس کائنات کے اندر نا، ساتویں آسمان کے خول کے اندر اندر ہی رہو گے نا، تو حساب و کتاب سے نکل کے کہاں جا سکتے ہو. اس لیے اللہ نے ایک دھمکی دی، فرمایا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے، تم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے کناروں کو توڑ کے باہر نکل جاؤ. یہاں مجموعہ مراد ہے کہ اس کائنات کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ، اور یہ کنایہ ہے کہ اللہ کی طاقت سے باہر نکل جاؤ. اصل مقصد جو بیان کرنے کا یہ ہے وہ یہ کہ اللہ خدا کی خدائی سے باہر نکل جاؤ. تو فنفذوا تو ٹھیک ہے نکل جاؤ، پھر کہتے نا ہمارا حساب و کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی اسٹیٹ اور ریاست ہو، اور آپ اس اسٹیٹ میں رہ کے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، جرم کر رہے ہو، اسٹیٹ دھمکی دے رہی ہو کہ ہم آپ کو پکڑ کے لٹکا دیں گے، تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، میں بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں نکل جاؤں گا. تبھی جتنے باقی گروپ ہیں وہ دوسرے ملکوں سے آ کے کسی کنٹری میں حملہ کرتے ہیں، ان کو کسی دوسرے ملک میں ٹھکانہ دیا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ تم میری بغاوت پہ آ جاؤ اور میرے عذاب سے بچ جاؤ، اور تم کہو کہ ہم خدا کی خدائی کے علاوہ کسی اور خدا کی کائنات میں جا کے رہیں گے یا کائنات سے ہی باہر نکل جائیں گے ہم. تو اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. فنفذوا، تم نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان، بہت بڑی طاقت. دلیل کو بھی کہتے ہیں، طاقت کو بھی. سلطنت غلبے کو کہتے ہیں نا، اصل میں بہت ہی پاور چاہیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت پاور جب آ جائے گی تو نکل جاؤ گے. مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اتنی پاور ممکن نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی شخص ایک 7 سال کا بچہ ہو اور وہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں بہت بڑے پہلوان کو پچھاڑ دوں گا، تو ہم اس پہ طنز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اس کے لیے بہت طاقت چاہیے، تیرے جیسے 100 بندے چاہیے اس کے لیے. تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنے بندے لانا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ تیرے بس میں ممکن نہیں ہے. تو وہی قرآن نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا کہ لا تنفذون الا بسلطان، اس کائنات کی وسعتوں سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے جب تک بے پناہ طاقت نہ ہو، اور وہ تمہارے بس میں ہے نہیں، کیونکہ انسان محدود ہے، اس کی طاقتیں بھی محدود ہیں، اس کے وسائل بھی محدود ہیں. یرسل علیکما شواظ من نار، پیچھے تذکرہ تھا نا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وہ کیسے فنا ہوگی، اس کی فنا کے آثار کیا ہوں گے. اب اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اس کائنات کو تم نے دیکھ لیا، اس کی وسعتوں کو، تو اس کا ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے. وہ کیسے ہوگا؟ یرسل علیکما شواظ من نار، تمہارے اوپر بھیجے جائیں گے آگ کے شعلے. یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آگ کے شعلے تمہارے اوپر برسیں گے. ونحاس، اور دھواں. فلا تنتصران، جب یہ عذاب آئے گا نا، جو کائنات کا اینڈنگ پوائنٹ ہوگا جس میں کائنات کو اللہ تباہ و برباد کریں گے، تو آگ کے گولے برسیں گے اوپر سے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے.
تو فلا تنتصران، تم انتقام لے کے بھاگ نہیں سکو گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم انتقام لیں، جو بھی اپنی فوجوں کو بلاؤ، اپنے ناسا واسا سے رابطہ کرو، ادھر ادھر فون ملاؤ، رشیا امریکہ سے رابطہ کرو، یہ سب کچھ روکا جائے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اس بات کی خبر دینا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں پہلے بتا دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بتائے بغیر بھی وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن پھر تمہیں تیاری کا موقع نہ ملتا، اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب یہ کچھ ہوگا تو کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، سرخ گلاب کی طرح اور سرخ چمڑے کی طرح، جیسے دہکتا ہوا چمڑا ہوتا ہے یا دہکتا ہوا کوئی انگارے ہوتے ہیں نا، ایسے آسمان آپ کو دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے دہکتا ہوا چمڑا ہے، وہ سرخ بالکل، یعنی آگ کی شدت کی وجہ سے ایسے ہیٹ ہوگی اس میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ خبر دینا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دیکھیں یہاں نعمتیں دنیاوی پچھلے رکوع میں بیان کی، اور اخروی نعمتیں کہ آخرت سے خبردار کرنا، آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کرنا، یہ روحانی نعمتیں ہیں، وحی کے ذریعے خبردار کرنا، تو اس رکوع میں روحانی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس جس دن ایسا ہوگا، یعنی اس کائنات کو تباہ کر دیا جائے گا، لا يسأل عن ذنبه، تو نہیں پوچھا جائے گا اس سے اس کے گناہ کے بارے میں، اس سے مراد ہے کسی بھی شخص سے، پھر آگے اس کا صراحتاً تذکرہ ہو رہا ہے، انسن ولا جان، نہ انسان سے پوچھا جائے گا اور نہ جن سے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ ہے کہ ہم انسانوں اور جنات سے آخرت میں سوال کریں گے، تو یہاں وہاں سوال کا مطلب کچھ اور یہاں سوال کا مطلب کچھ اور۔ دیکھیں ایک سوال وہ ہوتا ہے تفتیش کرنے کے لیے، جیسے جج سوال پوچھتا ہے مجرم سے کہ بتاؤ تم نے یہ جرم کیا، مجرم اقرار کر لے تو پکڑ لیا جاتا ہے، انکار کر دے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس نوعیت کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے اور مجرم پر گواہوں کے ذریعے بھی حجت تمام ہو چکی ہوگی، تو اس نوعیت کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جرم کر رہا، توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کی 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے، اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، تو حدیثی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق سورہ ناس افضل ما یتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس، تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا، سب سے بہترین سورہ۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد ہی پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی کوئی اور صورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس صورت سے محبت ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس صورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذلک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے، وشتمنی عبدی،
میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں۔ کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان، تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتے۔ اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے۔ اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے، اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو، تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے۔ تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں، تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں۔ یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے، ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں، اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا۔ گھروں کا جو ماحول ہے اس میں دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں، مذہب کو زیادہ فوکس نہیں کرتے، زور اس پر زیادہ ہے کہ یہ کچھ بن جائے، کچھ عزت حاصل کر لے، کچھ کمانے کے قابل بن جائے۔ مذہب سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے، جیسے کھانے میں اصل مقصد کھانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی چٹنی، تھوڑا سا اچار، وہ ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے تھوڑا سا مذہب کا تڑکا وہ چاہیے، کہ تھوڑا سا چاہیے۔ اس کی وجہ سے گھروں میں جو ایک روحانیت کا ماحول ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ اسکولوں کا، کالجز کا، یونیورسٹیوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
اس میں تربیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تربیت کے کچھ بنیادی اصول تھے، وہ اصول ہی چینج کر دیے ہیں. بڑوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ چھوٹوں کا ادب کرو، شفقت نہیں بلکہ باقاعدہ ادب کرو. چھوٹوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے. ماتحتوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے بڑوں سے بغاوت کرو، اور اس بغاوت کا نام آزادی. کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے چھوٹے بچے پہ ہاتھ اٹھایا، تو اس پر بات چلنا شروع، میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، کسی کی توجہ اس طرف نہ چلی جائے. تو اس پر بحث چلنا شروع ہو گئی کہ بچوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں پہ سختی نہ کی جائے. اور پھر مثال دینے لگے کہ ان دوسرے ملکوں میں بچوں کے ساتھ کتنی بچوں کو عزت دی جاتی ہے. بچوں پہ والدین اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فوراً پولیس انوالو ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں یورپ سے لے رہے ہیں، مغرب سے لے رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا وہ کلچر یا وہ ماحول معاشرہ جو ہم وہاں چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بس ایک چیز ہے کہ گورے نے ترقی کی ہے، لہذا گورا ہر چیز میں ہم سے آگے، ہر چیز وہاں سے لو. گورے نے ترقی کی، گورے نے ترقی کی، گورا پڑھا لکھا ہے، ہر چیز آنکھیں بند کر کے وہاں سے آ رہی ہے. یہاں تک کہ عجیب بات کہ گورے کی سائنس کو بنیاد بنا کے قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے کہ گورے کی جو ریسرچ ہے سائنس کے بارے میں قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. پاگل پنے کی انتہا ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ ٹاپک ہے اس کا. قرآن میں ڈائناسورز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ جو اب یعنی سائنس کی جو تھیوریز ہیں نا یا جو ان کی ریسرچ ہے اس سے متعلق قرآن کیوں بات نہیں کرتا؟ اب ایک بات بتائیں، اگر 1400 سال پہلے قرآن نازل جب ہوا تھا اس میں ڈائناسورز کا بھی تذکرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نبوت کو منوانے کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بڑا مشکل کام ڈائناسور کے وجود کو منوانا. وہ کیسے مانتے عرب کے بدو کہ یہ تھا؟ کہتے یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور منوا کے کیا حاصل ہو جانا تھا؟ یعنی انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کا ڈائناسور سے کوئی تعلق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن 1400 سال پہلے بتاتا کہ پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ہے جس سے بن کے پانی وجود میں آیا ہے. یہ سائنس کی تحقیق ہے نا جو اب ہے، پہلے نہیں تھی. تو اس سے قرآن کو کیا حاصل ہو جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے، جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا رہی ہے، اس کتاب کا برحق ہونا ثابت کرنا یہ آسان ہوتا یا اور مشکل ہو جاتا؟ تو اور مشکل ہو جاتا. وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 کیا ہے، کہاں سے آئے؟ تو آپ لیبارٹری میں لے جا کے ان کو دکھاتے. پھر ایک چیز نہیں ہے، لاکھوں چیزیں ہیں. جب انسان پاگل ہوتا ہے نا، جب کسی کی مخالفت اور ضد پہ اڑ جائے تو اکثر لوگ اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. یہی حال آج کل کے ملحدین کا ہے جن کو قرآن پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں. یہ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں، لیکن ایک بات، قیام و طعام تو چلتا ہے نا راستے میں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس طرح کے اعتراضات قرآن پہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے لڑکے یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھتے ہیں، سائنسدانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو چونکہ ایک ہی چیز کو فوکس کیا ہے نا انہوں نے، تو ان کو بھی اعتراضات بہت ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی جو تھیوریز ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. یہ احسان تو ہم پہ سائنسدانوں نے کیا ہے. قرآن میں وہ سائنسی باتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا بلکہ زمین گھومتی ہے، یہ کیوں نہیں ہے قرآن میں. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی بات، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنس کے اگینسٹ ہو. سائنس میں ریسرچ سے کوئی بات ثابت ہو، ایک ہوائی فائرنگ نہ ہو سائنسدانوں کی، باقاعدہ تحقیق سے کوئی بات ثابت ہو گئی اور سائنس نے اس کے خلاف کہا، قرآن نے اس کے خلاف کہا ہو، ایسا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے، ایک آیت میں بھی نہیں ہے ایسا. حالانکہ 1400 سال پہلے لوگوں کو سائنس کے نام پہ بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام تھا. اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں 4 باتیں نہیں 4000 باتیں ایسی ہوتی جو آج سائنس کے بالکل اگینسٹ ہوتی. اور اس زمانے کی آپ کتابیں اٹھائیں، تحریریں اٹھائیں تو آپ کو ملے گا ایسے.
آپ صدیوں پہلے کی مذہبی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو اس میں عجیب عجیب نظریات نظر آئیں گے. قرآن یا تو سائنس کے موضوع کو چھیڑتا نہیں ہے، یا قرآن سائنس کی ایسی بات کرتا ہے کہ سائنس اس کے اگینسٹ نہیں ہے. ہاں سائنس اس بارے میں خاموش ضرور ہے، سائنس اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے، وہاں تک ریسرچ نہیں ہے. مثال کے طور پہ قرآن 7 مضبوط آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7. پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر 7واں. اب اگر کوئی سائنسدان کہے کہ ہم نے تو تحقیق کی ہے کوئی 7 آسمان نہیں ہے، تو یہ تحقیق جب ہو سکتی ہے جب آپ پوری کائنات کا وزٹ کر کے بولو بھائی آ گئے. یہ جب ہو سکتا ہے. ایک شخص دعویٰ کرے کہ اس دنیا میں ایک جنگل ایسا ہے جہاں آگ لگ جاتی ہے گرمیوں میں، آسٹریلیا میں ہوتا ہے نا، اور اتنی زیادہ آگ لگی تھی کہ وہ پورا ایک لندن جیسا شہر کے بقدر رقبہ جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا. یہاں ایک آدمی دعویٰ کرے تو میں نے تو نہیں دیکھا، یہ ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ آپ گئے کہاں تک ہیں دنیا میں، آپ نے ٹریولنگ کہاں تک کی ہے؟ کہ میں انڈا موڑ پہ چائے پی کے آیا ہوں، انڈا موڑ تک میں بنفس نفیس گیا ہوں، راستے میں کوئی درخت بھی مجھے نظر نہیں آیا جس میں آگ لگی ہوئی ہو، نہ اس کے کوئی اثرات نظر آئے. تو ہم کہیں گے بھائی جنگل میں آگ کا لگ جانا یہ جب ضروری ہے، جب اس پہ تحقیق کے دعوے دار آپ اس وقت ہو سکتے ہو جب آپ یہ کہو کہ دنیا کا کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا نہ ہو، اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہو. سائنس نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کا وزٹ کر کے وہ واپس آ چکے ہیں؟ جو تحقیقات اب تک ہوئی ہے نا، سائنسدان اس کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کائنات میں ابھی ہم نے اتنا وزٹ کیا ہے جیسے کوئی انڈا موڑ پہ چائے پی کے آ جائے. ابھی تو آگے صدر، لانڈی، اور پھر حیدرآباد، اور پھر انڈیا، اور پھر اس کے آگے کے ممالک، اور اتنی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو سائنس خاموش ہے. تو قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ پہلا آسمان ہے، اس کے بعد فوراً گندے نالے سے لیفٹ ٹرن مارو گے، تھوڑا آگے جاؤ گے دوسرا آسمان نظر آئے گا، پھر تھوڑا گولی مار سے سیدھا ٹرن مارو گے تو کون سا آسمان نظر آئے گا؟ تیسرا آسمان. آپ W11 پہ بیٹھ کے ہمیں آسمان پہ پہنچا رہے ہو یار. ایسے آسمان پہ تو ہمارے چرسی اور ہیروئنچی بھی نہیں گئے. ہیروئنچی بھی ہر وقت آسمان پہ رہتا ہے نا، لیکن وہ بھی اتنے بلندی کا دعویٰ اس نے بھی ابھی تک نہیں کیا، حالانکہ وہ چرس پی کے ہیروئن پی کے دعوے کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور اس میں سائنس کی کہیں نفی نہیں ہے. خاموش ہے سائنس اس بارے میں. یہ دعویٰ کرنا، دیکھو بہت سی چیزوں کے ہونے کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے، نہ ہونے کا دعویٰ ممکن ہی نہیں ہے. عدالت کیس ہی خارج کر دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بہت سی چیزیں ایسی جن میں نہ ہونے کا دعویٰ سنا ہی نہیں جاتا. مثال کے طور پر ستار بھائی نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. قرضہ کس نے دیا؟ بولے نا، وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. گواہ کوئی نہیں تھے. وسیم بھائی پی گئے. معذرت کوئی وسیم بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہوں، وسیم بھائی وہ قرضہ لے کے، جیسے کہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ پی گئے. ستار بھائی نے وسیم بھائی کو کہا کہ تم نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے، واپس کر دو. وسیم بھائی پی گئے. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں لیا. ستار بھائی نے کیس کیا عدالت میں. عدالت نے کہا گواہ لے کر آؤ. 2 آدمی گواہ بن کے آئے. عدالت نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کیونکہ ہمارے سامنے لیا ہی نہیں ہے. عدالت کہتی ہے کہ اچھا پھر اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے نہیں لیے؟ بولو بھائی، انہوں نے، وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے، اس کی گواہی دیتے ہو؟ اگر وہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے، تو عدالت پوچھے گی کیا تم 24 گھنٹے وسیم کے ساتھ چپکے ہوئے ہو؟ اس پر تو گواہی دی جا سکتی ہے کہ لیے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ نہیں لیے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لیے، آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا کہ لیے ہیں کہ نہیں لیے، کیونکہ ہم 24 گھنٹے نہ وسیم کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ ستار کے ساتھ. اور ہوں بھی تو ہو سکتا ہے موبائل کی اپلیکیشن میں 1 لاکھ ٹرانسفر کر دیں اس کے اکاؤنٹ میں. تو ہمارے پاس اس قسم کی کوئی نالج نہیں ہے. ہم اس پر گواہی دے سکتے ہیں کہ لیے ہیں، اس پر گواہی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ نہیں لیے ہیں. نہیں پر گواہی نہیں ہوتی ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں پر گواہی اس وقت ہوگی جب کوئی خاص ٹائم بتایا جائے.
کہ ہفتے کے دن 5 بجے اس نے پیسے لیے ہیں، تو گواہ کہہ سکتے ہیں ہفتے کے دن 5 بجے تو ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے نہیں دیے، اس کا مطلب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے پیسے نہیں دیے۔ لیکن جنرلی جب کوئی گواہ طلب کیے جاتے ہیں تو وہ کسی چیز کے ہونے پر گواہی دیتے ہیں، نہ ہونے پر گواہی نہیں دیتے۔ نہ ہونے پر گواہی جب دی جائے گی جب نہ ہونا آپ کے علم کے دائرہ کار میں آتا ہو۔ جیسے اللہ نے کرے کوئی بم پھٹا، 2 آدمیوں نے گواہی دی کہ بم پھٹا ہے، 4 کہہ رہے نہیں پھٹا، اور اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر وہاں بم پھٹا ہوتا تو ہم بھی وہاں تھے، ہمیں تو سنائی نہیں دیا، اس کا مطلب ہے بم نہیں پھٹا۔ تو یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ 2 گواہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ بم کا جب پھٹتا ہے تو 2 آدمیوں کو سنائی نہیں دیتا، جتنے لوگ اس موقع پر موجود ہیں سب کو سنائی دیتا ہے۔ تو یہاں بم کا پھٹنا یا نہ پھٹنا ان کے علم کے دائرے میں آتا ہے۔ تو اگر سائنسدانوں نے پوری کائنات کا وزٹ کر لیا ہوتا، کائنات کا چپا چپا دیکھ لیا ہوتا، پھر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہمیں 7 آسمان مارکیٹ میں نظر نہیں آئے، پھر ہم کہتے ہیں کہ سائنس اور قرآن ایک دوسرے کے کیا جا رہے ہیں؟ اگینسٹ۔ سائنس یہ تو دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نے ابھی تک آسمانوں کو دیکھا نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سرے سے آسمانوں کا وجود ہے ہی نہیں۔ سائنس کہے گی ہمیں نہیں پتا بھئی ہے کہ نہیں ہے، اب تک ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ 7 مضبوط آسمان ہیں اور سائنسدانوں نے وہ دیکھ لیے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں دیکھے۔ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا پھر آپ سائنس کو کس کے خلاف لے کے جاتے؟ قرآن کے۔ تو قرآن میں جو سائنس سے متعلق باتیں ہیں، یا تو وہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی ابھی تک اپروچ وہاں تک ہوئی نہیں ہے، یا وہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو وہ سائنس کے خلاف لگتی ہیں اس لیے کہ آپ عربی لغت سے واقف نہیں ہیں، عرب کے محاوروں سے واقف نہیں ہیں۔ دیکھو میں جب تقریر کرتا ہوں، جی کیا ہو گیا بھائی؟ الف گیا صحیح تو چل رہا تھا ابھی، اللہ جی۔ تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ اگر قرآن میں یہ سائنسی نظریات ذکر ہوتے ہیں نا جن پر آج سائنسدان مطلع ہو رہے ہیں، تو اس سے قرآن آسان کے بجائے کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا۔ اس سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ صدیاں ان تھیوریز کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتی۔ تو یہ قرآن پھر بلاغت کی کتاب نہ ہوتی، معاذ اللہ، یہ قرآن پھر ہدایت نہیں، معاذ اللہ گمراہی کی کتاب بن جاتی۔ اور دنیا میں کہیں بھی کسی کتاب کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو وہ کتاب دوسرے موضوع کو نہیں چھیڑتی۔ دیکھو لا قوانین جہاں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کسی وکیل سے پوچھیں کہ جو لا کی کتاب کوئی لا کے دو مجھے جس میں قانون لکھا ہوا ہو، آئلی قوانین، فوجداری قوانین، اس کتاب میں کہیں ایک جگہ پہ پانی کا فارمولا دکھا دیں، ہے بھائی کہ ہائیڈروجن کے 2 ہوتے ہیں، آکسیجن کا بولو نا بھائی 1 ہوتا ہے، کہیں دکھا دیں۔ اب آپ نے جج سے کہا کہ یار یہ پاکستان کا جو لا ہے، قانون ہے، اس میں سائنس کی باتیں تو ہے نہیں، لہذا یہ تو پرانی بوسیدہ قوانین ہے جن کا یہ 15ویں صدی میں نہیں چل سکتے، اس میں تو سائنسی تھیوری کائنات دھماکے سے بنی تھی یا بغیر دھماکے کے، اس میں تو نہ میڈیکل سائنس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، نہ اس میں جناب کوئی تھیوری، کوئی ڈارون کی کوئی تھیوری ہو کہ انسان کیسے پیدا ہوا، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ ہمیں پرانے زمانے کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ کتاب، اس کے قوانین کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ تو جواب کیا دے گا بھائی؟ کس نے کہا کہ یہ کوئی سائنسی تھیوریز پیش کرنے کی کتاب ہے؟ یہ لا ہے، اس میں قانون ہے۔ تو قانون کی کتابیں، نظریات درست کرنے کی کتابیں، ان کا ٹاپک سائنس ہے نہیں، اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے، یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اس نے ٹاپک کو فوکس کیا ہے۔ قرآن اگر سائنس کی بات کرتا ہے تو وہ سائنس جو ہر پاگل سے پاگل کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے، اس میں آپ کو سائنسدانوں سے مدد نہ لینی پڑے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ اونٹ جیسا عجیب و غریب جانور خود سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اونٹ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ اونٹ کس کا ٹاپک ہے؟ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا۔ آپ جانوروں کے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اونٹ کو کیسے کھانا ہے، اونٹ کا نظام ہاضمہ، بولو نا بھائی کیسا ہے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھو گے نا۔ قرآن نے بھی تذکرہ کیا، دیکھتے نہیں ہو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، کیف خلقت، کیسے بنایا ہے، کتنا عجیب جانور ہے۔ تو جتنا عجیب ہونا ایک بدو اور ایک صحرائی آدمی جانتا ہے، اللہ نے اس کے علم میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ جتنی معلومات ہے نا
اسی معلومات کو بیس بنا کر اپنا ہونا ثابت کیا ہے کہ جتنی تمہیں اونٹ کے بارے میں معلومات ہیں اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پہچاننے کے لیے. جتنی معلومات ہیں یہ معلومات میری طاقت اور قدرت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. باقی ڈاکٹروں کا شعبہ ہے وہ ساری وہ اونٹ کے بیٹھ کر تحقیقات کرتے رہیں, کتابیں لکھتے رہیں. میرے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور میرے انسانوں پر احسانات کو ثابت کرنے کے لیے اتنی معلومات کافی ہیں جتنی تمہیں ہیں کہ ریگستان میں کیسے دوڑتا ہے, کئی کئی دنوں تک پانی کے بغیر گزارا کر, ہر یعنی احسن کل شیء خلقہ ہے نا, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. تو اونٹ کو ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے, یہ خود سے نہیں بنا. خود سے چیزیں جو بنتی ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. ریگستان میں انسان کو سفر کی ضرورت تھی صدیوں پہلے, تو اللہ نے اس کے لیے کس جانور کو پیدا کیا؟ اونٹ کو. ہر چیز اس کی ریگستان کے حساب سے. واحد جانور ہے جو ریت پہ آرام سے چل سکتا ہے, پاؤں دھستے نہیں ہیں اس کے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, اللہ نے پانی کے ٹینکر پیدا کر دیے اس کے اندر. اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہوتی تو ریگستان میں وہ اونٹ کے اندر ایک ٹینکی اتفاق سے بنی ہوتی. کبھی آپ نے گھر خریدا اور وہاں ٹینکی لگی ہوئی ہے پانی کی, آپ پوچھتے ہیں یار یہ عام گھروں میں تو ٹینکی چھوٹی ہوتی ہے, یہاں یہ ٹینکی اتنی بڑی کیوں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یار ہم نے جب گھر بنا رہے تھے نا تو ہوا میں ایک ٹینکی اڑ کے آ کے یہاں فٹ ہو گئی تھی, ہم تو چھوٹی بنانا چاہتے تھے لیکن بہت بڑی فٹ ہوئی. اور چلو یہ خدا کی قدرت ہے, ایک بڑی سی ٹینکی اتفاق سے آ کے فٹ ہو گئی کیونکہ یہاں پانی کئی کئی ہفتوں, یہ نارتھ کراچی ہے, یہاں پانی کے علاوہ آپ کو سب کچھ ملے گا, کچرا بھی ملے گا, پانی نہیں ملے گا آپ کو انڈا موڑ پہ. تو یہ بات عقل میں آ جائے گی, آپ کہو گے ایک تو اتنی بڑی ٹینکی فکس کیسے ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ٹینکی کو کیا پتا کہ نارتھ کراچی میں پانی نہیں آتا تو ہم نے انہی کے گھروں میں جا جا کے فٹ ہونا ہے. گائے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی میرے بھائی جس میں پانی اسٹور ہوتا ہے؟ دمبے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی؟ اونٹ کے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اونٹ نے اپنی پشت پہ بٹھا کے صدیوں پہلے سینکڑوں میلوں کا سفر کرنا ہے انسان کو بٹھا کے. اللہ نے کہا کہ اور پھر پانی بہت پیتا ہے اونٹ, تھوڑا پانی سے اس کا گزارا نہیں ہے, تو اس کے لیے اللہ نے اس کے کوہان میں چربی رکھ دی, بہت دنوں تک کھائے, کیونکہ ریگستان میں کھانا مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا. لمبی گردن رکھ دی کہ ریگستان میں بسا اوقات اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں, ہر چیز اس کی ریگستان کے حساب سے بنائی گئی ہے. اور بہت سی چیزیں سائنسدانوں نے بتائیں. اونٹ کی جو آنکھ ہے نا اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنستی نہیں ہے. یہ تو اس وقت عربوں کو بھی پتا نہیں تھا. اب جو بصیرت کی آنکھوں سے سائنس پڑھے گا, جب اونٹ پہ اسٹڈی کرے گا اور دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنسے نہیں, تو بصیرت کی آنکھوں سے جب یونیورسٹی میں سائنس پڑھے گا تو وہ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ قریب ہو جائے گا. اور جس سے اللہ نے بصیرت کی آنکھیں چھین لی ہوں, اندھا ہو گیا ہو, وہ کہے گا کہ اونٹ کے بارے میں اتنی زبردست تحقیقات جو 1400 سال بعد پتہ چل رہی ہیں, آنکھ میں یہ ہے اور کان میں یہ ہے اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں یاری بات سمجھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ خود سے بنا ہے اونٹ پورا. کمال ہو گیا بھائی. وہ جو سورہ ناس ہے نا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. میں پہلے حیران ہوتا تھا اللہ نے اتنے اہتمام سے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم دیا ہے, کہ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے, جو بھی وسوسے ڈالتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگو. آج یونیورسٹیوں میں اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں. انسان اسلام کے قریب ہونے کے بجائے, بولو بھائی, میڈیکل سائنس پڑھنے والا وہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے. اگر وہ قریب ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کی کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہے. تو ایک بات تو یہ کہ قرآن میں کچھ نظریات, کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے کیا ہیں, اب تک بالاتر ہیں. اس میں انسان خاموش ہے, نہ ہاں کر سکتا ہے اور نہ کر سکتا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہدایت کی کتاب ہے, تو اس میں عرب کے محاوروں کا اعتبار کیا قرآن نے. عرب کے محاورے, اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں اور لیبارٹری میں نہ ہو, کوئی تحقیق میں نہ ہو, جنرلی جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کسی کو کیا سمجھاتے ہیں؟
مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی سورج صبح کتنے بجے نکل رہا ہے؟ آپ ٹائم دیکھ کے بتاتے ہیں کہ جی صبح سورج نکلنے کا ٹائم 6:30 ہے، 6:30 بجے سورج نکلے گا. اور فرض کر لیں میں ایک ایسی ذات ہوں جس کے منہ سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، اور جن سے میں نے ٹائم پوچھا کہ سورج کتنے بجے نکلے گا، انہوں نے بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا.